آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اس میں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، ان کی آپس میں نکاح ان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری دفعہ جو پیدا ہوتے اس پہلے لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکے کا پہلی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا، کیونکہ سلسلہ اولاد چلنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن جو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا تھا دوسروں کے ساتھ۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اقلیمہ، وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تو جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح درست نہیں تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی قابیل کا نکاح اس سے بنتا تھا، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کا نکاح اس سے بنتا تھا۔ مگر قابیل نے ضد کی کہ میں نے جو میرے ساتھ جڑواں بہن پیدا ہوئی ہے، اقلیمہ اس کا نام لکھا ہے، کہ میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اس نے ضد کی تو آپ نے فرمایا تم دونوں رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے نکاح کر لے گا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو کھا جاتی، اور جس کی نہیں قبول ہوتی پڑی رہتی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول، تو وہ حسد میں جل گیا، اور قرآن میں اس کو ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محبوب انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر سنائے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قربانی قبول ہوگی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ یعنی تیری قربانی، اس مقصد یہ تھا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا تو قصور نہیں نا، مگر اس نے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور آخر قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو۔ اور یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا، اس ہو سکتا ہے کہ پہلی موت ہی ہو، اس سے پہلے موت بھی نہیں تھی، قتل بھی نہیں تھا۔ اب آدم علیہ السلام تو حج کو گئے ہوئے تھے، اب وہ پریشان ہے کہ لاش کو کرے کیا، وہ اٹھائے پھرتا تھا تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا۔ جس کوے نے قتل کیا اس نے اپنے چونچوں سے پنجوں سے زمین کھودی، اور جس کوے کو قتل کیا تھا اس کو دبا کر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں۔
فاصبح من النادمین، پھر وہ پچھتانے لگا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، پھر ہم نے لکھ دیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسان کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اب روئے زمین پر وہ سب سے پہلا قتل ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے ہر قتل کرنے والے کو اپنا گناہ ملے گا، اور سب کا مجموعی گناہ قابیل کو ملے گا جس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا رواج ڈالا ہے۔ تو انسانیت کی جان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کعبے کی حرمت ہے اس طرح مومن کی جان کی عزت و حرمت ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، خطا میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، مثلا تیر مارا شکار کو لگ گیا انسان، ظاہر بات ہے اس کو ارادہ نہیں تھا، یا ایسی چیز ماری جس سے انسان عام طور پر نہیں مرتا تو وہ مر گیا، مثلا کوئی سن مارا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے کہ جس میں قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا مگر اس میں کچھ بے احتیاطی کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے، تو اس کے بھی لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو کسی کو خطأً قتل کرتا ہے، ارادہ تن نہیں، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وہ مقتول کے وارثوں کو دیت دے، اور دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، دیت کتنی ہوتی ہے؟ اور 100 ایک اونٹ آج کل کتنے کا آتا ہے؟ درمیانہ، نہ بہتا ودیا نہ بہتا کٹیا، درمیانہ درجے دا، چلو ہون 100 اونٹ کروڑ تو ود ہی ہوئے نا پھر، تو یہ قتل خطا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام کو آزاد کرنا بھی ہوتا ہے، غلام کو، تو آج کل جو غلام نہیں نا، تو پھر کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو غلام نہیں اس کو ملتا وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اور درمیان میں ایک روزہ چھوٹ گیا پھر نئے سروں شروع کرنے پڑیں گے، تو یہ قتل خطا کا حکم ہے۔ اور جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جس نے یہ ٹول آ کے نیند آ گئی تو وضو اٹھ جانا رانا صاحب، اگر جیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہے، میں مسئلہ بتا دوں، ویسے سیدھا بیٹھا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، مگر ایسے ٹیک لگا کے یا دیوار کے ساتھ یا ہاتھ کے سارے ٹیک لگا کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے یاد رکھ لیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو جان بوجھ، اللہ فرماتا ہے جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ نے اس پر غضب فرمایا ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو لشکر کے مقابلے کے لیے بھیجا، تو ایک بندے کو جب پکڑ لگے تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر امیر لشکر غالباً حضرت اسامہ بن زید تھے،
انہیں کہتا ہے یہ وچوں نہیں پڑھتا پیا، اتوں تو پڑھتا پیا، یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ دل سے نہیں پڑھ رہا۔ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا، سنا حل لا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو حضرت اسامہ کو اتنا ڈانٹا، وہ کہتے کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ تو انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، آگے پتہ نہیں بھول گیا ابھی، کہ جب تم سفر کرو دشمن سے ملو تو تحقیق کر لیا کرو، کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے تھے نا، مسلمان نہیں تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا تھا کہ تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ایک عام انسان کو قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی، مسلمان چاہے گناہ گار ہو، مگر اس کا قتل کرنا کسی کے لیے جائز سنگین جرم ہے۔ تو جنہوں نے اہل بیت پر پانی بند کیا، ان کو ظلماً شہید کیا، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے ظالم ہیں۔ اور یاد رکھیے ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا، اور کبھی اچھا نہیں ہوا۔ اہل حق کا انجام کبھی برا نہیں ہوا اور کبھی برا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل حق پر تکالیف آئیں، پریشانی آئیں، مصیبتیں آئیں، مگر انجام اور عاقبت اسی کی ہوتی ہے۔ اور ظالم چاہے وقتی طور پر دندناتا پھرے، مگر بالآخر اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بھی اس پر لعنتیں برسیں گی اور آخرت میں اس پر لعنتیں برسیں گی۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، نہ زیاد کا نہ یزید کی رہی وہ جفا، جو رہا تو نام گونج پہ جائے، جو رہا تو نام، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ بلکہ حضور نے فرمایا بالفرض، یہ فرضی صورت ہے نا، اگر زمین والے اور آسمان والے مومن کے قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اگر زمین و آسمان والے وہ کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں، من لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن لأکبہم اللہ فی النار۔ ترجمہ میں نے سنا دیا نا، کہ اگر زمین بالفرض سارے زمین والے، سارے آسمان والے ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے۔ تو اب یزیدیوں کا انجام کیا ہوا؟ 2-3 سال بعد یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ تازہ نہیں پڑھا، پہلے کہ مجھے یاد ہے کہ جہاں اس کی قبر ہے نا، وہاں اب لوہے کی بھٹی ہے، لوہے کی، تو آخرت میں تو جہنم کو جلے گا نا، اب دنیا میں بھی وہ اس کی بھٹی، یعنی لوہے کی بھٹی جہاں لوہا گل جاتا تھا، اس کی قبر پر بنی ہوئی ہے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ ضیا، رہی وہ جفا، جو رہا تو نام، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام عالی مقام کے قتل میں جو بھی شریک ہوئے تھے ان کو دنیا سے پہلے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملی۔ ایک مجلس میں
اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو قتل امام علی مقام میں شریک ہوئے تھے سب کو دنیا میں سزا ملی. ایک بڈھا بیٹھا تھا کہتا میں تو شریک تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا, اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور اسی طرح وہ سسک کر مر گیا. سسک کر رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے. جو قتل امام میں شریک ہوئے رسوائے خلق ہو گئے, برداد ہو گئے. مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی, مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا میں دونوں جانا دی. مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. اب مختار ثقفی وہ حاکم بنا. اس نے کہا کہ جو بھی قتل امام میں شریک تھا, حالانکہ وہ چنگا بندہ بھی نہیں تھا, بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ ایسے کراتا رہتا. جو بھی قتل امام میں شریک تھا اسے پکڑ پکڑ کر لایا جائے. اس نے کہا عمر بن سعد کو لاؤ. عمر بن سعد جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا, سپہ سالار تھا, اور ایران کی سلطنت کے لالچ میں اس نے یہ کیا. حالانکہ وہ بیٹا کس کا تھا؟ سعد بن ابی وقاص. اور سعد بن ابی وقاص وہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا تھا. اور حضور فرماتے تھے ارم سعد و فدا کا ابی و امی, اے سعد پھینکو میرے ماں باپ تجھ پر قربان. مگر دنیا کا لالچ, پتہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ جاہل تھے, یہ تو نہیں تھا کہ وہ ان کو بدوزخ شرع دیدہ ہوش مند. سعدی فرماتے ہیں کہ لالچ بڑے بڑوں کی آنکھوں کو سی دیتا ہے. لالچ باپ کو مار دیتے ہیں, بھائی کو مار دیتے ہیں, دادے کو مار دیتے ہیں, دیکھتے ہیں نہیں. تو یہ لالچ کیا عام ہے, مگر انجام کیا ہوتا ہے. تو عمر بن سعد کو بلایا تو وہ نہیں آیا, اس کا بیٹا حفص آیا. اس نے پوچھا عمر بن سعد کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا جو وہ خانہ نشین ہو گیا, گھر میں بیٹھ گیا, باہر نکلتا نہیں. اس نے کہا وہ اس وقت خانہ نشین کیوں نہیں ہوا جب امام علی مقام کو شہید کیا تھا, جب اسے ایران کی حکومت کا لالچ تھا. لاؤ, اسے لایا گیا. اس نے سب کے سامنے حفص کو بھی قتل کر دیا اور اس کے باپ عمر بن سعد کو بھی قتل کر دیا. اور کیا کہا تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, اے ظالمو تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان. تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی, تم خود اجڑ گئے. امام علی مقام کی عظمتوں کے جھنڈے آج بھی لہرا رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی رہی وہ جفا. جو رہا تو نام, جو رہا تو نام, جو رہا تو نام, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. عبید اللہ بن زیاد جو سب سے بڑا ظالم تھا, جس کے حکموں سے یہ فوج گئی تھی, مالک بن اشتر کو مختار ثقفی نے اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. جنگ ہوئی, شام تک گمسان کی جنگ ہوتی رہی. آخر میں مالک بن اشتر کا لشکر غالب آیا. عبید اللہ بن زیاد قتل ہو گیا. اس کے سر کو 10 محرمی تھی. 6 سال بعد اسی دارالعمارہ, جس کو نا گورنر ہاؤس کا لو, اس کو عربی میں دارالعمارہ کہتے ہیں, جہاں امام علی مقام کا سر رکھا گیا تھا, اسی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کا اور دوسرے مقتولوں کا سر رکھا گیا. اور ہوا کیا, ترمذی شریف کی حدیث ہے
ایک بڑا سانپ آیا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا، ایک دفعہ نہیں تین، ایک سے زائد دفعہ اندر آتا ہوا اور گھس گیا، اور دنیا والوں کو بتایا ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تم کو یہ بد دعا ملی۔ ایک آدمی اور قتل امام میں شریک تھا، جس نے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا تھا۔ اس کو کیا ہوا، آگے کی طرف اسے سخت سردی لگتی ہے اور پشت کی طرف سخت گرمی لگتی ہے، پیچھے سے آگ کا سینک دیتا ہے، آگے سے وہ پانی کی چھینٹیں مارتا ہے، اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی، اور پانی پی پی کے آخر پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تم کو یہ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ذرا ملی، سر کٹ گئے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ذرا ملی۔ اور شمر کی لاش کو کاٹ کر کتوں سے نچوا دیا، وہ شمر ذیل جوشن، اور جو بھی نا قتل امام میں شریک ہوا تھا اس کو دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی، دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور آخرت میں اللہ ان کو جہنم کا اذن اعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک بندہ دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت تھا، پہلے بڑا، مگر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا جب سے میں نے امام علی مقام کے سر کو اٹھایا تھا تو جب میں سوتا ہوں تو خواب میں مجھے آگ نظر آتی ہے اور میرے چہرے کو آگ پر جلسایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ تو انسان دیکھیے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، بلی کو مارنے کی وجہ سے۔ ایک عورت بلی کو ہوا کیا، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھانے پینے کو دیا، نہ چھوڑا کہ وہ خود زمین سے اپنی خوراک حاصل کر لیتی، تو اب وہ بلی جہنم میں اس کو ناخن مار رہی۔ تو جب بلی ایک حلال جانور تو نہیں نا، بلی کو قتل کرنے والا، حالانکہ اسے خود قتل نہیں کیا تھا نا، بھوکا مارا، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ تو جنہوں نے سید الشہداء امام علی مقام اور جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو اذیتیں دے، اور پھر کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جتنے جو اس کی آج بھی طرفداری کرنے والے ہیں۔ ہم اس کو کم از کم لفظ بدبخت ہے اس کے لیے، کٹ تو کٹ لفظ کی ہے، بدبخت ہیں جو امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کی حمایت کرتے ہیں، ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام تو چھوڑو، قرآن پاک یطہرکم تطہیرا نا، اور اس میں یقیناً امام علی مقام داخل ہے، اہل بیت میں امام علی مقام یقیناً۔ تو جن کو اللہ پاک کرنے کا اعلان کرتا ہے تو ان کے مقابلے میں پلیتوں کی حمایت کرنا، یہ خود اپنے آپ کو جہنم میں دعوت دینے۔ امام علی مقام کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔
نہ پڑھا ہے نہ پڑھے گا، مگر وہ اپنی عاقبت کو جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ دیکھیے نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، گناہ گار، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے زبان نکالے ہوئے ہیں، بخاری شریف کے حدیث، اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے کسی طریقے سے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو بلایا، اس کی جان بچائی۔ اللہ کریم نے کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو آپ غور کریں کہ جو انسان کی جان بچاتا ہے یا انسان کے کام آتا ہے، اللہ کریم اس کو کتنی عظمتیں اور کتنی رفعتیں اور کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک ظالم اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر کچھ کر گزرتا ہے، مگر اس کا اقتدار بچتا ہے، سدا رہے نام اللہ۔ تو عزت عظمت کس میں ہے؟ رسول اللہ کی غلامی میں۔ عزت عظمت اور رسول اللہ، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ اور آل رسول کی غلامی میں ہے۔ جو لوگ سچے پکے آل رسول کے غلام ہیں، اور یہ نہیں آل رسول کے غلام اور صحابہ کے گستاخ ہوں، پھر بات نہیں، ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کے۔ تو جو آل رسول کا سچا غلام ہے اسے دنیا میں بھی اللہ عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آل رسول، اصحاب رسول اور سارے غلامان رسول کا غلام بنائے۔